بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلومنگ اسکالرس اکیڈمی سے جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 3 کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ اس کے ذیلی ٹاپک پاکستان کی صنعتیں سے متعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب اپنی اپنی درسی کتب کا صفحہ نمبر 99 یعنی 89 کھولیں، جس پر آپ کا عنوان ہے پاکستان کی صنعتیں۔ ٹھیک ہے، معیشت کے اہم شعبے میں میں نے اس سے پہلے 3 ویڈیو لیکچرز میں آپ کو معدنیات اور زراعت سے متعلق پڑھایا ہے۔ آج ہم معیشت کے تیسرے شعبے صنعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ صنعت کا کیا کردار ہے، یا معاشی ترقی میں صنعت کا کردار کس طرح سے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ صنعتی اشیاء اور صنعتی خام مال پیدا کر کے ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ ذیل میں پاکستان کی گھریلو، چھوٹی اور بھاری صنعت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بیٹا، پاکستان میں 3 قسم کی صنعتیں قائم ہیں۔ نمبر 1 ہے گھریلو صنعتیں، نمبر 2 ہیں چھوٹی صنعتیں، اور نمبر 3 ہے بھاری صنعتیں۔ اس کے حوالے سے آپ کو آگے تفصیل دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو صنعتیں کیا ہیں۔ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے، گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ عام طور پر آپ کو اس کے حوالے سے شارٹ کویسچن بھی آتا ہے کہ گھریلو صنعت سے کیا مراد ہے۔ تو وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر ہم سر انجام دیتے ہیں، اسے گھریلو صنعت کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ گھریلو صنعتوں میں زیادہ تر وہ صنعتیں شامل ہیں جن میں ہمارے ملک کے کاریگر پرانے وضع کے سیدھے سادے اوزاروں اور روایتی طور طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ان صنعتوں میں مقامی خام مال استعمال ہوتا ہے، اور ملک کی صنعتی ترقی میں گھریلو صنعتیں جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیٹا، یہ وہ صنعتیں ہیں جن میں کاریگر جو ہیں وہ پرانے وضع کے سیدھے سادے اوزاروں سے روایتی طور طریقے استعمال کر کے گھروں پر عام طور پہ اشیاء بناتے ہیں، اور ان اشیاء کو میں عام طور پر مقامی خام مال ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ صنعتیں جو ہیں ملک کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ملکی مصنوعات میں برآمد میں ان اشیاء کا کل 30% حصہ شامل ہے۔ گھریلو صنعتوں میں ہماری مشہور درج ذیل صنعتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 چرخے سے کاتنے کا کام۔ جیسے آپ نے دیکھو کہ بیٹا چرخہ کاتا جاتا ہے، چرخہ کاٹ کے جو ہے وہ سوت بننا، جو دھاگا بنا جاتا ہے، اس کے لیے چرخے کا کام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ چرخے سے کاتنے کا کام، چمڑے کا سامان بنانا، مٹی کے برتن بنانا، لکڑی اور لوہے کا کام کرنا، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں اور چٹائیوں کا کام، پتوں اور بیت سے بنی ہوئی روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاء کا کام، کپڑے پر کشیدہ کاری کا کام وغیرہ۔ دستی اوزار یعنی ہاتھ سے استعمال ہونے والے اوزار جو ہوتے ہیں بیٹا، دستی اوزاروں سے سوتی، اونی اور پٹسن کی اشیاء بننا، دھاتی اشیاء اور چاقو چھریاں بنانا، کھیلوں کا سامان بنانا، سونے اور چاندی کا کام کرنا، پتھر کا کام کرنا، مٹی کے کھلونے بنانے کا کام کرنا وغیرہ جو ہیں یہ گھریلو صنعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دستی صنعت کاری قدیم زمانے سے، یعنی ہاتھ سے کام کرنے کی جو صنعت ہے وہ قدیم زمانے سے ہی پاکستان کے ہر صوبے اور گاؤں میں اپنی اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق کی جا رہی ہے، اور نہ صرف اسے پرانے زمانے میں بلکہ آج بھی اسے فروغ حاصل ہے۔ آپ کی صنعتوں کے حوالے سے دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے چھوٹی صنعتیں۔ پہلے آپ نے پڑھا گھریلو صنعتوں کے بارے میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے۔ اسمال انڈسٹریز جسے ہم کہتے ہیں بیٹا، پاکستان کے صنعتی شعبے میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے، یعنی ایک بڑی تعداد چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہے۔ چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے بیٹا جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہماری چھوٹی صنعت میں چند اہم صنعتیں درج ذیل ہیں۔ اب چھوٹی صنعت میں جو صنعتیں آپ کی شامل ہیں ان میں دیکھیں آپ بیٹا، نمبر 1 ہے ڈیری فارم بنانے کی صنعت۔ ڈیری فارم جہاں پر گائیں بھینسیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، دودھ، مکھن وغیرہ جو ہے وہاں پہ بیچا جاتا ہے، شہد بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغی خانہ، شہد بنانے کی صنعت، قالین سازی، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت، پنکھے، بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعت،
لوہے کی روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانے کی صنعت وغیرہ جو ہیں وہ چھوٹی صنعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ آج کے جدید دور میں چھوٹی صنعت کو منڈیوں کی سہولیات بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ آج کا بیٹا جو جدید دور ہے، جدید دور میں جو چھوٹی چھوٹی یہ صنعتیں ہیں ان کو منڈیوں تک سہولیات بہت کم ملتی ہیں، جبکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑی صنعتوں سے کیا جاتا ہے جو زیادہ اچھا مال بیچتی ہیں۔ اس وجہ سے جب یہ مقابلے کی سطح پر آ جاتا ہے تو یہاں پر چھوٹی صنعت کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بڑی صنعت سے متعلق ہے کہ بڑی صنعتیں کون کون سی ہیں۔ تو بیٹا بڑے پیمانے کی جو صنعتیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ جو ان میں اہم صنعتیں ہیں ان کے نام یہاں پر شامل کیے گئے ہیں، وہ آپ دیکھیں کون کون سی ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے چینی بنانے کی صنعت، نمبر 2 لوہے اور فولاد کی صنعت، نمبر 3 پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی اشیاء پیدا کرنے کی صنعت، نمبر 4 آٹو موبائل، جیپ، کاریں، انڈسٹری بنانے کی صنعت، نمبر 5 دفاعی سامان بنانے کی صنعت، نمبر 6 بھاری مشینری بنانے کی صنعت، نمبر 7 سیمنٹ بنانے کی صنعت، نمبر 8 کیمیائی کھادیں پیدا کرنے کی صنعت، نمبر 9 بسیں ٹریکٹر بنانے کی صنعت، نمبر 10 موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، نمبر 11 بسیں ٹریکٹر بنانے کی صنعت، نمبر 12 موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، نمبر 13 مشینری ٹی وی سیٹ کی صنعت، نمبر 14 ریفریجریٹر ایئر کنڈیشنر بنانے کی صنعت، نمبر 15 تمباکو اور سگریٹ بنانے کی صنعت، 16 ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل سے متعلقہ دیگر صنعتیں، 17 چمڑا اور چمڑے سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعت، 18 کاغذ اور کاغذ سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعت، 19 کاسمیٹک اشیاء کی صنعت اور 20 ہے ٹائر اور ٹیوبز بنانے کی صنعت۔ تو ان صنعتوں کا شمار بڑے پیمانے کی صنعتوں سے ہوتا ہے جن سے ہم زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہمارا جو پاکستان کی معیشت کے عام شعبے کے حوالے سے پورا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جسے ہم نے 4 ویڈیو لیکچرز میں کنورٹ کیا ہے۔ پہلے ویڈیو لیکچر میں میں نے آپ کو معدنیات کے اہم شعبوں میں سے زراعت کے معیشت کے اہم شعبوں میں سے معدنیات سے متعلق بتایا۔ دوسرے لیکچر میں آپ نے زراعت کا ابتدائی حصہ پڑھا، جبکہ زراعت کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اور زراعت میں جدیدیت سے متعلق آپ نے تیسرے ویڈیو لیکچر میں پڑھا، اور آج ہم نے چوتھے ویڈیو لیکچر میں معیشت کے اہم شعبوں میں سے صنعت کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ معیشت کے اہم شعبے کون کون سے ہیں تو آپ نے اس پورے سوال کو مختصر کر کے اس جواب کے طور پر لکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ جو سارے ٹاپک پڑھائے گئے ہیں ان کو آپ نے الگ الگ ایک نشست میں کر کے یاد کرنا ہے۔ ان کے حوالے سے الگ الگ کویسچن بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ پاکستان کی صنعتوں پر نوٹ لکھیں، زراعت میں جدیدیت پر نوٹ لکھیں، زراعت کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، یا پھر زراعت سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، اور معدنیات دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کویسچن آ سکتا ہے۔ آپ نے اس کو اسی حوالے سے اس سوال کو تیار کرنا ہے۔ شکریہ۔